بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صدق الله مولانا العظيم. سفر المظفر دی 5 تاریخ 1444 ہجری بمطابق 2 ستمبر سن 2022 عیسوی. میں اس مقدس جماعت یعنی ارواح مقدسیہ دا گزشتہ کئی خطبات جمعہ تو تذکرہ کر رہا ہاں، جس جماعت دے معلم، مربی، مزکی، ٹیوٹر، استاد، مرشد، راہبر کامل، امام اعظم سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی. وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے میرے محبوب پیغمبر، میں تو معلم یعنی تعلیم دینے والا استاد بنا کر بھیجا ہے. تو جن میں بھیجا ہے ان کو تو تعلیم دے گا. اور تعلیم کیسی ہوگی؟ وہ علم کیسا ہوگا؟ یہاں کوئی جغرافیہ، تاریخ، معاشیات، سیاسیات، اقتصادیات، سائیکالوجی، بیالوجی یا میتھ، یہ تو سارے مضامین جو ہیں یہ علم الاشیاء ہے، مقصد زندگی نہیں. علم الاشیاء تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو بھی عطا فرمایا. جیڑے فرشتے اپنی عبادت تے، اپنی ریاضت تے اللہ دی تسبیحات بیان کرن تے فخر کرتے سن،
اور یہ سمجھتے سن کہ اسی سب تو بہتر ہوں۔ اللہ نے انہاں فرشتیاں دا اے تصور خاک وچ ملان واسطے آدم نو علیہ السلام علم الاشیاء عطا فرما کے اس دا اظہار کروایا فرشتیاں دے سامنے کہ انہاں نو عبادت گزاراں نو صوفیاں نو انہاں درویشاں نو انہاں پرہیزگاراں نو یہ اللہ دی کثرت نال تسبیحات تقدیسات تحمیدات اور تعلیلات بیان کرنے والیاں نو یہ گل کھل کے سامنے آ جائے کہ اسی بھاویں کنے عبادت گزار ہاں آدم دے سامنے ساڈی حیثیت ایک جاہل دی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن کہہ رہے اساں آدم نو علم سکھایا، وہ علم کائنات دا علم ہے، چیزاں دے نام، اگر کئی چیزاں نے بڑے بڑے چوٹی دے علماء نے انہوں نے پوچھو کہ ایس چیز دا نام کی ہے، انہوں نے میں نہیں پتا، کیونکہ انہوں کو دین دا علم ہے۔ تو یہ جتنے بھی دنیا دے علوم نے انہوں دا اکتساب انہوں دا حاصل کرنا، اس دا نتیجہ صرف یہ ہے کہ دنیا دی فانی زندگی خوشحال گزر جائے، میری معیشت مضبوط ہو، انجینئر بن جاؤں گا، گورنمنٹ جاب مل جائے گی، 20-21 گریڈ دا افسر ہوں گا، تھلے گڈی ہوئے گی، اگے 2-4 نوکر چاکر ہون گے، گیٹ کیپر ہوئے گا، مالی ہوئے گا، کوٹھی بنگلہ عالی شان ہوئے گا، مراعات سرکاری طور تے وصول کرا، یہی مقصد ہے نا، بس مقصد ختم ہو گیا۔ مگر جس تعلیم دا معلم آمنہ دا لال بن کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم دے حاصل کرن نال اور او دے تے چلن نال اللہ ضمانت دے رہا ہے دنیا دی کامیابی دی بھی اور آخرت دی کامیابی دی۔ یہ صرف معیشت مضبوط ہی نہیں، آخرت بھی مضبوط ہے، اور رضائے الہی دا یہ ذریعہ ہے کہ جیڑا مستفوی علوم دا ماہر ہو جائے، یعنی وہ سینے قرآن بھی آ گئے، قرآن دے مفاہیم مطالب سیاق سباق، قرآن دے حلال و حرام اوامر و نواہی، کتھوں قرآن روکدا ہے، کیڑی شے دا حکم دیندا ہے۔ اگر یہ کسے بندے دے سینے میں چیز آ جائے، پھر وہ دے تو عمل پیرا ہو جائے، تو پھر پتہ جی کی ہوندا ہے، پھر اقبال دی زبان ہے، ہر شے مسافر ہر چیز راہی، کیا چاند سورج کیا مرغ و ماہی، کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، تو مرد میدان تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، نوری حضوری تیری کمانڈ فرشتے بھی چلن گے۔ اگر تو قرآن نو سمجھ لوے، اگر تو ماہر قرآن بن جائے، ماہر قرآن یہ نہیں کہ تجوید نال سونے تلفظ نال خوش لانی نال تلاوت سونی کرتا ہے، بلکہ ماہر قرآن دا معنی یہ ہے کہ ہر آیت دے بارے پتہ ہوئے یہ دا شان نزول کی، یہ کیوں اتری، کدوں اتری، کی واقعہ پیش آیا، قرآن دے تمام جزیات اور کلیات تو واقف ہوئے، اس دی تفسیر تعبیر توضیح اور تشریح تو واقف ہوئے، تو پھر کی ہوئے گا؟ اللہ کہے گا پھر میں تینوں کنہ دی رفاقت سنگت مصاحبت عطا کراں گا،
مع السفرۃ الکرام البررہ، مقدس فرشتیاں دے برابر تیرا مقام ہوئے گا۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جڑے میرے نزدیک سارے فرشتیاں چو معزز نے، مقرب نے، میرے نزدیکی نے، جنہاں میں اپنے دربار وچ کرسی دینا۔ گل نوں سمجھائی؟ جنہاں میں اپنے دربار وچ کرسی دینا، نوازنا، انہاں فرشتیاں دے برابر اس مومن دا درجہ، مقام تے مرتبہ ہوئے گا جیڑا قرآن دے سیاق و سباق نو، اس دے مفاہیم اور مطالب نو، اس دی تفسیر نو، تعبیر نو، توضیح نو، تشریح نو سمجھدا ہوئے۔ تو ایک معلم آیا جدے ورگا کائنات دی تاریخ وچ معلم کوئی نہیں آیا، کسے جماعت نو، شاگرداں دی کسے جماعت نو انج دا معلم اللہ نہیں دیتا۔ تے نال یہ بھی کہنا پائے گا کہ کسے معلم نو ایو جی جماعت نہیں دیتی۔ میں جدو اس جماعت دے کے طالب علم تے غور کرنا، جس مدرسہ محمدیہ دا معلم، مربی، مزکی، ٹیوٹر، پروفیسر، پرنسپل، وائس چانسلر امام الرسول ہے، ہادی سبل ہے، مولا کل ہے۔ شاگرد بڑی بڑے پیارے نے، جس طرح کہ استاد دی مثال کوئی نہیں، اس استاد دے شاگرداں دی بھی مثال کوئی نہیں۔ ایویں نہیں استاد اپنے شاگرداں دے بارے کہہ رہا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابی تے سارے تارے نے، چند نہ چڑھیا ہوئے، رات ہنیری ہوئے، پتہ جی نا 14ویں تو بعد 94 گوڈا لا جاتا ہے۔ تے تارے ادوں بھی چمکتے نے جدوں نہ سورج نہ چند کسے دا وجود نہیں رہندا، تے ستارے گمراہ کردہ مسافرانوں رستہ مہیا کرتے۔ وہ تاریاں دی مٹھی مٹھی تے مٹھی مٹھی لو تے چاننی وچ بھولیا ہویا مسافر بھی اپنے سفردار دی سمت متعین کر لیندا ہے کہ میں ایس پاسے جانا۔ میرے بڑی گل یاد ہے، زمانہ طالب علمی وچ میں خالہ دے پنڈ جانا سی، اور منڈی سکے کے تو اگے کو 6 میل پیدل جانا، کوئی ڈر نہیں سی، کوئی خطرہ نہیں سی دل وچ، نالے وابی اللہ تو سوا ڈردی کسے شاید۔ تے میرا تے ایمان ہے کہ جے سینے وچ اللہ دا ڈر ہے تے تہاڈی زبان تے اللہ دا ذکر ہے تے دنیا دی کوئی شاید تہانوں ڈرا سکدی نہیں۔ یہ نال ایک واقعہ، خالہ دی بیٹی دی شادی سی، بچے میرے چھوٹے چھوٹے سن، اسی سفر کر رہے ہیں، ادھر کھواں نوں ٹاریاں کہندے، بولی کتے اور بڑے بڑے جناب انہوں نے منہ کاداور، وہ سانوں ویکھ کے دوڑے 5-6، اسی سوائے میرے باقی سب بچیاں نے یا بیگم صاحبہ نے، ہاتھ چک بہ گئے خالی ہاتھ، وہ پورے زور نال انہوں نے چیخو پکار شروع کر دیتی۔ میرے کول سوائے قرآن دے کوئی ہتھیار نہیں سی، صاف گل ہے، ممبر رسول تے کھڑا حق بیان کر رہے، میں ایک آیت پڑھی، اس آیت دا تعلق سورہ کاف نال ہے، یہ میں انہوں دساں گا جنہوں شوق ہوگا تے وہ پوچھے گا۔ ستے پہ بال دا منہ چومن دا فائدہ کوئی نہیں، واڑا تے آٹے روڑن دا فائدہ کوئی نہیں۔ میں وہ آیت کریمہ اللہ دے قرآن دی 3 باری پڑھ کے انہاں وال پھونک لگائیے، 15-20 فٹ تے آ کے انہاں سر چکا لینے، بریکاں لا رہی ہیں اور پھر واپس چل پہ۔ یہ اللہ دے قرآن دا اعجاز۔
اللہ دا قرآن سینے میں ہوئے کیویں بابا سب سام کا کہندا ہے گل یاد ہے کہ نہیں اے جدوں حق دی ترقی دی سی اوے تانگ رکھدا زمیوں چک کے پہاڑاں تے الانگ رکھدا اج چھڈیا قرآن تے خوار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا انہاں دے سینے چ قرآن سی وہ صرف تلفظ نال سونا قرآن پڑھنے نہیں سن جان دے وہ عمل بھی کرنا جان دے سن اور میں یہ گل دسی جاواں کہ اس محمدی مدرسے دے طالب علماں دا تعارف کران تو پہلا میں یہ دسنا چاہنا کہ تے ہاسٹل کو بنیا ہے 2 ٹائم کھانے دا کوئی انتظام ہے سی کتھوں انہاں دا کھانا ہوندا سی کوئی بھی نہیں میں جو سیرت دیاں کتاباں پڑھ کے جو رزلٹ کڈیا ہے وہ یہ ہے کم از کم اس محمدی مدرسے دے طالب علماں دی تعداد کم از کم 80 زیادہ تو زیادہ 400 تک پہنچی اور انصار جڑے سن انہوں دا کھیتی باڑی دا کاروبار سی کھجور دی انگور دی فصل پیدا کرتے سن کسی انصاری نے کوئی 2-4 خوشے گچھے انگوراں دے لیا کے مسجد نبوی دی کندھ نال کل لا کے ٹنگ دینے انہاں طالب علماں واسطے کدے کوئی کھانا لب جانا کئی دن فاقہ برداشت کرنا انہاں طالب علماں نے اور دن رات اللہ دا قرآن پڑھ رہے علم دا سفر مشقت دا سفر ہے اسی کہنے ہیں مشقت نہ آوے کئی میں نے پوچھتے تسی بڑا خطیب الاثر لکھ دے ہو محبوب عوام میں اگر نام ہے کسی نے آکھیا ہے منوا لکھو یا او لکھو لکھن والے لکھ دینے انہاں کو جا کے پوچھ لو مگر اینا ضرور پتہ ہے کہ اس بورڈ دے اتے خطیب الاثر آن تو پہلا جیڑی زندگی دیاں مشقتاں میں اٹھائیاں نے جیڑے نشیب و فراز میں طے کیتے نے اور اس منزل تک کیویں آیا وہ مینوں پتہ ہے اللہ اکبر اور یہ گل بابا سادی بھی کہتا ہے کہ علم دا کمال حاصل کرن تو بغیر کوئی آدم دا بیٹا کسی منزل تے پہنچیا نہیں از علم یابد بنی آدم از علم یابد کمال اولاد آدم علم سے کمال حاصل کرتی ہے اس دن رات درویش بھوکے پیاسے کئی دن گزر جاندے نے کھانا نہیں ملے اور تُساں واقعہ سنے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے مینوں فاقے اتنا مجبور کیتا کہ میرے ہمت نہیں سی اٹھ کے بہن دی بھی میں گلی چ لیٹیا ہوا تے لوگ لتاڑ کے لگن رہے میرا بھوک نے حال کیتا ہے اور ابو بکر صدیق آئے تے میں قرآن دی آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا بجارت پائی نا قرآن سنا کے بجارت پائی کہ شاید ابو بکر میری فاقہ کشی تو واقف ہو جائے میں آپ نہیں کہنا کہ ابو بکر میں بھوکا ہوا میں نے روٹی چاہیے قرآن دی آیت پڑھ کے سمجھایا انہاں سنی تے چلے گئے عمر آئے سنی تے چلے گئے اور وہ پھر سونا آیا جدے قلب اطہر تے اللہ قرآن نازل فرمایا حضور سمجھ گئے ابو ہریرہ یہ جیڑیاں تو ایتاں پڑھن دے ہیں نا یہ مینوں سمجھ آ گئی ہے تینوں کھان نو ککھ نہیں لبا تے ہے میرے کول بھی کچھ نہیں
کنے دن ہو گئے میں بھی رج کے کھانا نہیں کھادا. پھر چلنے اللہ دے گھر جلا کو ڈھول لائے گئی. ویکھو جویں دے شاگرد اوویں استاد ہے. اے نہیں کہ استاد رج کے کھائے اور شاگرد بھوکے بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ دے ولی جنہاں نے اخلاص تے دینی اداریاں دی بنیاد رکھی ہے وہ اج بھی چل رہے ہیں. یہ انہاں دیاں کرامتاں نے, یہ انہاں دا حسن کردار ہے. امام باقر رحمت اللہ علیہ, صوفی عبداللہ صاحب اوڈا والے طالب علماں نے کیا صوفی صاحب اج کھان نو کوئی شے نہیں, سارے مدرسے دے طالب علم بھوکے. تے صوفی صاحب کوئی جید عالم دین نہیں, لیکن مستجاب الدعوات نے, علماء بھی انہاں کو آ کے دعا کروا دے. یہ گل سن کے تڑپ گئے اور وضو کر کے سجدے چ پے کے رو رو کے دعاواں کرتے ہیں کہ اللہ تے تیرے دین دے طالب علم نے, انہاں کو کھانا کوئی نہیں. اجے دعا تو فارغ نہیں ہوئے, ایک بندہ گڈی تے آیا, انہیں کہا میں صوفی صاحب ملنا ہے. وہ اندر آیا, انہیں کہا جناب اے 2 ٹرک کنک دے تے اینے لکھ دا چیک میں دین آیا. اجے دعا تو فارغ نہیں ہوئے تے قبولیت چل کے آ گئی ہے. یہ اللہ دے ولی نے. اگر جی انہاں جو ولی کوئی, میں کہا جی انہاں جو کوئی نہیں تے کتے بھی نہیں. اللہ اکبر. تو سرور دین رحمت اللہ العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کیا آؤ بیٹھو, اس مدرسے دا سر کٹ طالب علم, سر کٹ. تو بندہ ایک انصاری آ گیا, لکڑ دا پیالہ دودھ دا بھریا, ابو ہریرہ ویکھ کے خوش ہوئے, لگی موج لگ گئی. لیکن ادھر اللہ رسول نے فرمایا ابو ہریرہ میں جٹ کیا یا رسول اللہ لبیک حاضر فدا ابی امی. سوچیا جی کہ پیالہ میں نے پڑھا لگے میں تو بھوکھا ہے پی لے. نہیں ابو ہریرہ اور میرے مدرسے دے 80 طالب علم نے, انہاں بیچارے کئی دن تو کوئی شے نہیں کھاتی, بلا کے لے آؤ. میرا دل لک ٹوٹ گیا, لے ہن گل گئی. 80 بندے پیالہ ایک تے پیر بھی تے ساری کائنات ایک. جی اس پیر دی مثال بھی تے کوئی نہیں نا. سارے اصحاب صفا آ گئے. صفا جان دے 1994 میں جدو اللہ نے مینوں حج دی سعادت عطا کیتی تو میں اس صفے تے بہ کے اللہ دا قرآن اگے رکھ کے تے یہ سوچ رہا سا تصور دی دنیا کہ اتھی ابو ہریرہ بیٹھے ہوں گے, اتھی سلمان فارسی بہ کے قرآن پڑھتے سن, اتھی حضرت ارکم بیٹھے ہوں گے, جی اتھی سہیب رومی بیٹھے ہوں گے, اتھی ابو ذر غفاری ہوں گے. اللہ اتھی میرا بلال بیٹھا ہوئے گا. یہ تھڑا کڈا تاریخی ہے. اللہ اکبر. یہ سارے طالب علم آ گئے. ابو ہریرہ پیالہ پڑھو, انہاں سارے سجے پاسے پیانا شروع کر دے. سارے پیتی آن وارو واری ڈیکاں لا لا کے پیالہ نہیں تھلے پیا, دودھ اوتھے دا اوتھے. سارا مدرسہ پی گیا. ہن مدرسے دا استاد سونا رہ گیا تے ابو ہریرہ. ہن پیر پیرانے پیر اور تیرے پیر پہلا کھاندے نے تے مریداں نو اے نہیں کہ پچھوں دیندے نے. انہاں نے ساڈا بچیا کھچیا جتیاں چ بہو, تسی دنیا دار ہو, دنیا دے کتے ہو, اسی اللہ دی مقرب ہستیاں, اللہ دے پیارے ہاں. وہ ساڈا درجہ ہی بڑا ہے, اسی بزرگاں دی اولاد ہاں, تسی دنیا دار ہو, ساڈا تہاڈا کوئی جوڑ نہیں, تساں ساڈیاں جتیاں چ بہنا ہے.
لیکن میرے مصطفیٰ دے مریداں دا حال ویکھو تے پیر دا کردار ویکھو. پیر بھی لاسانی کردار بھی لاسانی. ہوں ابو ہریرہ تسی پیو. میں اللہ کا نام لے کے ڈیک لائی ساہ چڑھ گیا. فرمایا ابو ہریرہ ہور پیو. میں ہور پیتا. ابو ہریرہ ہور پیو. میں تیجی ڈیک لائی. ابو ہریرہ ہور پیو. نہیں یا رسول اللہ ہوں گنجائش کوئی نہیں. اور جتھے 80-81 شاگرداں نے لب رکھ کے پیتا ہے اتھے پیرانے پیر حق دے سراج منیر شیما دے ویر علیہ السلام نے لب مبارک رکھے اور سارا پیالہ پی گیا. اے اس مدرسے دے طالب علماں دے کردار دی گل کر رہے ہیں, انہوں دے استاد دی گل کر رہے ہیں, انہوں دے اسوہ حسنہ دی گل کر رہے ہیں. اور اللہ دے نزدیک انہاں طالب علماں دی شان کی میں نہیں کہی دا, اللہ نے قرآن تھوڑا تھوڑا سکھایا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں ایمان والیاں وچوں تیرے صحابیاں شاگرداں وچوں تیرے سنگیاں تے ساتھیاں وچوں انہاں مدرسہ محمدی دے طالب علماں وچوں اگر کوئی بھی تیری خدمت جا جائے تیرے دربار عالیہ وے تشریف لیاوے تساں کیویں انہاں نوں پروٹوکول دینا ہے, تساں کیویں انہاں دی عزت افزائی کرنی ہے. فرمایا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, انہاں نوں آندیاں نوں سلام آکھنا ہے, انہاں تے سلام پڑھنا ہے. فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اللہ نے اپنے اتے انہاں تے رحمت کرنا فرض قرار دے لیا ہے. اے میری رحمت دے اول درجے دے حقدار نے اور تواڈے سلام دے حقدار. اے ویکھو میرے رب نے اپنے آپ نو بھی مصروف کر لیا ہے, اپنے مقرب فرشتیاں نو بھی حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی او دے فرشتے سارے 7 آسمانہ دے یصلون علی النبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام پڑھ رہے ہیں. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ تسلیما, سلام بھی پڑھ رہے ہیں درود بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ بھی اور فرشتے بھی کدے تے ساڈے مرشد پاک تے, ساڈے مرشد اعظم, ساڈے امام اسی امام اعظم کنوں مننے. کسی نے آکھیا اسی 4 امام مننے, کسی آکھیا اسی 12 مننے, 12 جو ایک ونجی غائب ہے, او دا نام ہی امام غائب ہے, امام غائب ہے. اگر وہ جو غائب ہو گئے مدتاں دے صدیاں دے انہاں پورا قرآن لے کے آنا ہے. پہلے امام جی حضرت علی, دوسرے امام حسن, تیسرے امام حسین, چوتھے علی یعنی زین العابدین, ٹھیک ہے, علی بن حسین المعروف الملقب زین العابدین, پھر امام باقر, پھر امام جعفر صادق, امام رضا, امام نقی, امام تقی, امام حسن عسکری اور 12ویں امام امام غائب. وہ جی کسی غار لک کے متاں دے بیٹھے نے, انہاں کول پورا قرآن ہے, آتے نامکمل قرآن ہے. میں یہ ایویں نہیں گلاں کردا, میں اکھاں نال پڑھیاں نے کتاباں, میرے کول حوالہ جات نے. فروغ کافی اٹھاؤ, اصول کافی اٹھاؤ, ناج البلاغہ اٹھاؤ, احتجاج تبرسی اٹھاؤ,
حیات القلوب اٹھاؤ. اے گلاں لکھیاں پڑھیاں ہوئیاں نے، ایویں نہیں کر رہا. شیر محمد گوندل ایک ہویا ہے، انہیں بھی کہا کہ وہ ترتیب صحیح نہیں، امامت دی آ ترتیب صحیح. اول کا امام حضرت احمد سرور، سارے نبیاں مسجد اقصی وچ کنوں اپنا امام بنایا جی؟ اول کا امام حضرت احمد سرور، دکھن ہویا چن جدا من کے امر، صلاۃ سلام صبح شام اس پر، جو منکر اس ذات دا لانتی گبر. حق چار یار ہیں جی نائب سرور، رضی اللہ عنہم ہوئے ہر پر، سب مارو شیعہ خارجی جھوٹے دوویں گھر. دوسرا امام ابو بکر صدیق، اور سورا رسول دات غار رفیع. 17 نمازاں پڑھائیاں نے میرے آقا دی حیات مبارکہ مقدسہ دے اندر، اور آپ دے آرڈر نال پڑھائیاں نے. دوسرا امام ابو بکر صدیق، سورا رسول دات غار رفیق. سانے یاسنین اے نس کردہ تحقیق، اے نس قرآنی سانے یاسنین اے نس کردہ تحقیق. جو نہ منے اس نو موزی وڈا خر. تیسرا امام حضرت عمر ولی، اور راضی ہو کے بیٹی جس نو دتی چاہ علی. سیدہ فاطمہ دے بطن مبارک چوں ایک کلثوم بیٹی جو حضرت علی دی پیدا ہوئی ہے، اے سیدنا عمر فاروق دے حوالہ آقا دے چاہیے. تو حضرت علی داماد بن گئے نا جی؟ حضرت علی داماد بنے نا نبی سلم دے، تے علی دے داماد پھر عمر بنے، تے ادھروں اللہ دے رسول داماد عمر دے بنے. حضرت حفصہ ام المومنین. ابے کو دوریاں تریریاں گجیاں رشتہ داریاں نے، اے گنجلا کون کٹ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. تو سیدنا عمر فاروق نے خود رشتہ مانگیا، میرا خانوادہ نبوت اور رسالت نہ تعلق نہ ٹوٹے. علی میں تیرے کولوں نواسی رسول کون ام کلثوم بنت فاطمہ بطول دا رشتہ طلب کر رہا، اور ایک کتاباں اینا دیاں حوالے اینا دے کر دے. کوئی نہ مننے تے نہ مننے، دن نو میں پیا کہ میں نہیں مندہ، ایس وقت دینے ہون تے رات ہے. وہ پتر آیا نا باہروں، ساکھیا اماں باہر ایک شرط لا آیا. پترا کی شرط لائی آ؟ اگر لوکی آندے سن کان کالا ہے، میں کلا آندہ سا چٹا. پترا تو نہیں جتنا، تو شرط غلط لائی ہو سکا. ماں پوڑیے کمیں دیاں گلاں کرنی ہے جدو میں مننا ہی نہیں تے میں ہرنا کمیں. ایک بندہ حوالہ جات دیکھ کے بھی آندہ نہیں مندہ، وہ تو اڈے گھر دے حوالے نے، ساڑھے گھر دے نہیں. تیسرا امام کون؟ حضرت عمر ولی، اور راضی ہو کے بیٹی جس نو دتی چاہ علی. اور تسی جدے کردار تے مطمئن نہ ہو، جدے اخلاق تے مطمئن نہ ہو، جدی سیرت تے مطمئن نہ ہو، تسی انہوں کدے بھی اپنی دھی دا رشتہ نہیں دیو گے. میرے علی سونے بڑے مطمئن نے، عمر دے کردار تے، عمر دی گفتار تے، عمر دے اخلاق کریمانہ تے.
آپ بڑے خوش نے اس واسطے بلا تعمل بغیر مزاحمت دے اے رشتہ فوری طور تے کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور تیسرا امام حضرت عمر ولی راضی ہو کے بیٹی جس نو دتی چا علی او زارا دے بطن وچوں دوتری نبی او زارا دے بطن وچوں دوتری نبی ویکھو وچ کافی ہے اصول کافی ویکھو وچ کافی ہے روایت معتبر. اللہ اکبر. اور چوتھا ہے امام اے حضرت عثمان. چوتھا امام حضرت عثمان نالے جس نو آگ دینے جامعہ قرآن. اللہ اکبر. اے ناسے انہاں دے ہاتھ دا اے ناسے انہاں دے ہاتھ دا مومن پڑے ہر رضی اللہ عنہم ہوئے ہر پر. اچھا سارے تے مینوں یاد نہیں. 8واں امام ترتیب وچ لیا کے کہندا ہے 8واں امام تو معاویہ نو من امیہ خاندان وچوں پاک باز تن. اے شیعہ شنیہ ایویں داڑ دے وطن پاکاں تے نپاک لاندے فتوے کفر. اور آخر تے چنگی مونج کٹی سو شیر محمد تم کلم ایتھے تھم شیعہ مذہب والیاں دا چنگا لائے چم جے پھر چھیڑ چھاڑ کرن پھر ماری بم. اللہ مدد کرے تیری واللہ اکبر. اللہ اکبر. اور میں جو کچھ پڑھیا ہے میری عقل برداشت نہیں کر سکتی. میری آنکھاں وہ ویکھن نو برداشت نہیں کر سکتیاں. میرے کان وہ بات سنن نو برداشت نہیں کر سکتے جو میں اپنی آنکھاں نال حوالہ جات پڑھے نے. ابو بکر نو سب و شتم عمر نو سب و شتم حضرت عثمان نو سب و شتم امیر معاویہ نو سب و شتم حضرت ابو سفیان نو سب و شتم. اللہ اکبر. بد زبانی کرن واسطے تینوں محمدی جماعت ہی لبھی ہے. آپ میرے رب کو پوچھنے اس جماعت کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اللہ کہتا ہو والذی او ذات او ہستی. سورہ احزاب کٹ کے پڑھ لو 22واں پارہ ہے. والذی او ذات او ہستی کیڑی ہستی جن نے ساری کائنات پیدا کیتی ہے. وہ کی کر رہا ہے یصلی علیکم وہ تواڈے تے رحمتاں بھیج رہا ہے تم پر. علیکم تم پر. تسی تے نہیں سو اس ویلے کول میں تے نہیں سا اس ویلے کول. یہ آئی تو 14 سال پہلا کیڑے لوگ سن جنہاں نو عرشاں والا خدا کہندا ہے اور میں تواڈے تے رحمت بھیج رہا. وہ کیڑی مقدس جماعت ہے جس دے بارے عرشاں والا خدا کہہ رہا ہے. کی کہہ رہا ہے کنتم خیر امتن کنتم خیر امتن. امتاں تے پہلا میں بڑیاں گزریاں نے. نوح دی امت گزری ابراہیم دی امت گزری اسماعیل دی اسحاق و یعقوب دی داؤد و سلیمان دی زکریا و یحییٰ دی موسیٰ و عیسیٰ دی شعیب دی ہود دی امت صالح دی امت بے شمار امتاں گزریاں نے. پر آج تک میں کسے امت نو انج کر کے چنگا آکھے ہی نہیں. کسے امت نو. موسوی امت بڑی شان والی امت. میں کس امت نو یہ گل آکھی ہے کن تم ڈائریکٹ مخاطب کر کے اے تسی
اللہ کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا کون تم، تسی ہو یا اللہ کی اسیاں؟ فرمایا خیرہ امت، بہترین امت تسی ہو، بہترین امت تسی ہو۔ کنوں کہہ رہے اور کب ہونا صحابہ رسول لو؟ اللہ اکبر، اے میرے مصطفیٰ دے شاگردان رشید نے، اے محمدی مدرسے دے ارشد تلامذہ نے، اے مریدان مصطفیٰ نے، اے شمع رسالت دے پروانے نے، اے او ارواح مقدسہ نے جنہ دے حسین کردار نو ویکھ کے سید الملائکہ جبریل امین بھی سلام عقیدت پیش کر کے گزرتا ہے۔ کون تم خیر امت، تسی بہترین امت ہو، تسی بہترین۔ یا اللہ کی خوبی تینوں نظر آ گئی کہ تو اپنے محبوب دی امت نو، صحابہ کرام نو، مہاجرین و انصار نو کدے رضی اللہ عنہم دی پگ بن رہے ہیں، کدے اپنی رضوان دے سرٹیفکیٹ کٹ کے دے رہے ہیں، کدے پیغمبر دی معیت دا شرف عطا کر رہے ہیں والذین معہو کہہ کے، اور کدے کہہ رہے ہیں تسی بڑے چنگے ہو۔ پنجابی نہیں مانو تسی بڑے، اور چنگا کسی کو ایویں نہیں عقیدہ دل راضی ہو گئے تے عقیدہ ہے کیا دے جدے تے دل راضی نہ ہوئے انہوں عقیدہ تو بڑا چنگا ہے۔ بولو نا، اللہ دا دل راضی ہے، میرے مصطفیٰ دا دل راضی ہے اس جماعت تے۔ اللہ کہہ رہا ہے تسی بڑے ہی چنگے ہو، تسی بھی بڑے چنگے ہو، جی گل سن رہے ہو تے سمجھ رہے ہو، تسی بڑے چنگے ہو۔ یا اللہ کوئی سبب کیڑی ادا تینوں پسند آ گئی اینا چنگیاں دی؟ فرمایا اخرجت للناس، میں ساری امت وچوں چگ کے چن کے ایک پاسے تہنوں کر لے آئے، سارے لوکی ایک پاسے، تسی میرے مصطفیٰ دے تیار کیتے ہوئے شاگردان رشید ایک پاسے۔ اللہ ہور کی کیوں تو چڑھے ہیں، کیوں پسند کیتا ہے، کیوں انہوں چنگے آخرے ہیں؟ اللہ کہنا تأمرون بالمعروف، آج تک کسے امت دے لوکاں نے ایک کام کیتا ہی نہیں جیڑا نیکی دا کام تسی کر رہے ہو۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، خود بھی نیکی پر عمل کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا، دعوت دینا، حکم کرنا کہ تم بھی یہ نیکی کرو۔ یا اللہ ہور کیڑی ادا پسند آئی اصحاب مصطفیٰ دی، اینا محمدی مدرسے دے طالب علماں دی؟ فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تسی برائیاں تو روک دے ہو۔ ایک تے ہوندہ خود بندہ روکے، آپ بھی رکدا ہے، دوسرے نے بھی روکدا ہے، یہ کام نہ کرو، اے اللہ نو پسند نہیں، رب ناراض ہو جائے گا۔ دو چیزاں، دو خوبیاں، دو کوالٹیاں، ٹھیک ہے۔ تیسری کوالٹی کیڑی ہے جس تو اللہ اس جماعت نو کہہ رہا ہے تسی بڑے ہی چنگے ہو، میں تو انہوں چون کے سارے جہان وچوں، سارے جگ وچوں ایک پاسے کر لے۔ اور تیسری کوالٹی، تیسری صفت، اللہ اکبر، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تسی اللہ نال ایمان رکھ دے ہو۔ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، پہلی آیت کی آیا ان اللہ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اور ایتھے کیا ہے اوتھے امت دے والی دے بارے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی میرے سارے فرشتے بھی میرے محبوب تے درود و سلام پڑھ رہے نے، اور ایتھے اس سونے دی امت آپ دے پیروکار آپ دے فداکار یعنی مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم اجمعین دے بارے اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے کہ جمیں اللہ نے اپنے محبوب تے درود پڑھیا، جمیں او دے فرشتیاں نے اللہ دے رسول تے درود پڑھیا ہی نہیں، پڑھ رہنے پڑھ دے رہن گے، اسی طرح اے میرے نبی اے میرے محبوب تیرے سنگیاں ساتھیاں صحابیاں شاگردان رشید تیرے مدرسے دے طالب علماں مہاجران تے انصاراں اُتے بھی میں ایویں ہی تیرا رب سونا درود و سلام پڑھ رہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ اللہ مومنہ نال بڑا مہربان ہے، اور انہیں مہربانی کی اپنے محبوب دیاں سنگیاں ساتھیاں شگرداں صحابیاں نو کفر تے شرک تے جہالت تے ہنیریاں وچوں کڈ کے حق دی روشنی وال لے آئے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ آندہ میں تے ہمیشہ واسطے انہوں نے نیرے جو کٹ دیتا ہے ظالمہ، تو اجے بھی نیرے جی لگا پھرنا ہے تے بکواس کرنا ہے انہوں۔ اللہ اکبر، یہ تے بڑے شان والی جماعت ہے جنہ دا استاد تے مربی تے معلم تے مزکی میرا مصطفیٰ ہے۔ اجے میں انہاں شاگرداں دا فردن تعارف نہیں کروا رہا۔ ایک چھوٹا جا طالب علم میں ماں کچھڑ چکیا ہے، یہ بچہ یتیم ہے، باپ تے دا کفر وچ مر گیا تے ماں ایمان والی سی، ماں مومنہ ہے، ماں نے انہوں تعلیم دیتی اسلام دی، کچھڑ چکیا ہے اور اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی ہے۔ یہ مائی ام سلیم ہے رضی اللہ عنہ، پہلا ایدہ خامد کفر مر گیا، مائی ام سلیم نو بڑے نکاح دے پیغام آ رہے ہیں، انہوں نے کہا میرا بچہ چھوٹا ہے، جے میں ہون کسی نہ نکاح کر لانگی یہ رڑ جائے گا، تے میں انس نو انج نہیں تنہا چھوڑ سکتی۔ اللہ اکبر، چھوٹا جی وہ کچھڑ چکے ہیں اور حضور کو آئیاں نے کی کہہ دیا ہے یا رسول اللہ انس خادم ہوگا، اے میرا پتر انس تو اٹھا چاکر جے، یہ تو اٹھا نوکر جے، تو اٹھا خدمتگار جے، یہ تو اٹھا غلام جے، انہوں اپنی خدمت جے رکھو، ہر وقت تو اٹھی خدمت کرے۔ اللہ اکبر، پھر ایک بندے نے مائی ام سلیم نے دعوت دی، حضرت ابو طلحہ، انہوں نے کہا تو مسلمان نہیں میں مسلمان ہاں، میں تو عید آلی تو مشرک، میں اللہ حی قیوم پوجن آلی تو لاتو مراد دا پجاری، تیرا تے میرا جوڑ کیڑا ہے، اور تسی تے جوڑ لالے دیا نا مامے دا پتر ہے، اے میری پھپھی دا پتر ہے، اے میری ماسی دا پتر ہے، کوئی کچھ نہیں لگدا جیڑا رب دا نہیں خدا دا نہیں مصطفیٰ دا نہیں وہ تیرا بھی ککھ نہیں لگدا جے تو توحید والا ہے۔ ایک آدھی یہ رشتہ دار ہیں
بدر دی جنگ ختم ہو گئی، امن ہو گیا، گھروں گھر آ گئے، کچھ قیدی ہوئے، انہوں نے 70 بندے، انہوں قیدیاں وچ ابو بکر صدیق دا سکا پتر عبد الرحمان، ایک دن پیو پتر نہ رل کے بیٹھے، بڑے موڈ چاہ کے عبد الرحمان کہنے لگا ابا جی بدر نہ کئی باری تسی میری تلوار دے نشانے تھلے آئے ہو، پر میں لحاظ کر گیا کہ میرے ابا جی، آپ فرماندے نے اے عبد الرحمان کان کھول کے سن لے، اور تے میرے لحاظ کرتا رہے نا، اللہ دی قسم ہے جے ابو بکر دی تلوار دی زد وچ تو ایک باری بھی آ جاندا میں تینوں کدے معاف نہ کردا۔ تو ماسیاں دے حوالے دینا، پھوپھیاں دے حوالے دینا، مامیاں دے حوالے دینا، میرا مریر ہے، میرا پھوپھیر ہے، میرا مسیر ہے تے نرئی ہنیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھ لو اتنے آ کے رشتہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، حد فاصل اللہ نے قائم کر دیتی کہ رشتہ سب تو زیادہ مقدس اور عرفہ رشتہ نہ ٹوٹن والا توحید دا رشتہ ہے۔ نہیں یقین ہوتا چل میری نہ من، اللہ دے قرآن دی من لے۔ پیش کراں والا اے سورہ آراف ہے، نامہ پارا ہے، اللہ تین توفیق دے سمجھن دی۔ یا ایوہ الذین آمنو، کنن والا کہہ رہے ایمان والا، جے دے مومن ہے کوئی بندے دا پتر مومن ہے تیو کان لا کے سنے عرشہ والا خدا کی کہہ رہے ہے۔ یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والےو اپنے پیو کیوں نہ ہون، اپنے بھرا مشرک کیوں نہ ہون، انہاں نال دوستی کرنی نہیں۔ اگر میں ترجمہ غلط کراں میں مجرم ہاں، میرا گریبان تہاڈا ہاتھ۔ ان استحب الکفر علی الایمان، جے انہاں نوں کفر نالوں، جے انہاں نوں ایمان نالوں کفر نال پیار ہووے، ایمان تو نفرت، توحید تو نفرت، سنت تو نفرت، اور کفر نال شرک نال محبت، اگر یہ انہاں دا معیار ہے، پاویں تہاڈا پیو ہے، پاویں تہاڈا بھرا ہے، انہاں نال دوستی نہیں کرنی۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تے جیڑا پھر بھی گل سمجھان دے باوجود انہاں نال پھر محبت دے رشتے قائم کرے گا، میں ابے تو بغیر نہیں بچ سکدا، پاویں او قبراں دا پجاری ہے، پاویں او مشرک ہے، میں اپنے بھائی تو بغیر نہیں بچ سکدا، پاویں او دا عقیدہ گندا ہے۔ اللہ کہندے نے پھر میری بھی گل سن لے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر بھی اگر کوئی دوستی کرے گا اللہ کہندا ہے میرے نزدیک وہ ظالم، میرے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ اگے اللہ نے وہ گل کھیڑ دیتی ہے اگلی آیت۔ اللہ قرآن پڑھن دی توفیق دے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، سبحان اللہ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اے ساریاں پیاریاں پیاریاں چیزاں اللہ ترتیب نال درجہ بندی نال گنیاں نے،
کہ کل کہہ دیو میرے مصطفیٰ ایتھے کوئی لگی لپٹی نہیں، نو کمپرومائز، ایتھے کوئی سمجھوتا نہیں ہوئے گا، کھل کے کہہ دیو ان کانا آباؤ کم، اگرچہ تواڈے پیو کیوں نہ ہون، تواڈے بھرا کیوں نہ ہون، تواڈے پتر کیوں نہ ہون، تواڈیاں بیویاں کیوں نہ ہون، تواڈا کنبہ قبیلہ سورے پیکے اڑم کڑم کیوں نہ ہون، یا تواڈے کمائے ہوئے مال کیوں نہ ہون، تواڈے کوٹھے تے بنگلیاں بنگلے اور بڑے آشیانے تے کاٹیج کیوں نہ ہون جو تساں قیمتی مٹیریل لگا کے بڑھائے۔ فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر اللہ نالوں اللہ دے رسول نالوں رب دے راہ وچ جہاد کرن نالوں اے تواڈے رشتہ دار، اے تواڈے پیو پتر، اے تواڈے بھرا تے بیویاں تے رشتہ داریاں، اے مال و دولت، اے سونا چاندی، اگر تانوں یہ ساریاں چیزاں اللہ نالوں زیادہ عزیز نے، اللہ دے رسول نالوں زیادہ پیاریاں نے، اور اللہ دے راہ وچ جہاد کرنا نالوں زیادہ پیاریاں نے، فتربصوا، پھر امید کرو، انتظار کرو، کس بات کا؟ فرمایا حتی یاتی اللہ اکبر، اللہ دا حکم، اللہ دا عذاب آ جائے، حتی یاتی اللہ بامرہ ہی، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، تسی بچ نہیں سکتے، تہاڈا معیار غلط محبت دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور صحابہ کرام نے تو اس معیار میں قائم کیتا ہے۔ دیکھو حضرت علی دے سکے بھرا عقیل، انہاں دا اسلام تاخیر دا، جڑے تاخیر وچ نے وہ تاخیر وچ ہی رہے، انہاں نوں وہ مقام نہیں مل سکیا۔ ابو طالب دے 3 بیٹے نے، ایک فوت ہو گیا طالب، باقی حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی، اپنا اپنا مقام، جو مقام حضرت علی دا وہ باقی دو بھراواں دا نہیں، اور جو حضرت جعفر تیار اور حضرت علی دا وہ حضرت عقیل دا نہیں، کیونکہ حضرت عقیل دا اسلام تاخیر دا، دیر نہ اسلام قبول کیتا، اس حساب نال قبل الفتح و بعد الفتح، فرمایا درجہ میں او اولا نے، او اول نے، جنہاں نے اول اسلام قبول کیتا ہے، اور جڑے تاخیر نال اسلام قبول کر رہے ہیں، اخیر دے تے اتے سارے آکھے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے اعلیٰ درجے آئے، پر پیچھے ترتیب درجات میں۔ تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی کمانڈ وچ نے بدر وچ، اور عقیل جڑے نے وہ ابو جہل دی کمانڈ وچ نے، پھر قدرتی قتل ہونے تو بچ گئے اور قیدیاں وچ آ گئے، اور فدیہ لیا گیا۔ حضرت عقیل دا فدیہ حضور دے چچا عباس نو کہہ کے حضور نے کہا کہ علی تے میری تون تے ہوئی، عقیل تہاڈی تون دا بندہ ہے، یہ تہاڈے باورچی خانے چ پڑیا ہے، عقیل دا بھی فدیہ دیو تے چاچا جی اپنا بھی دیو، تسی دوویں قیدی ہو، کوئی لحاظ نہیں دیتا پھر حضرت عباس نے، بلکہ انہوں نے کیا، حضرت عباس نے پہلے ٹال مٹول تو کم لیا، یا رسول اللہ میرے کو پیسے کوئی نہیں، میری حالت بڑی خراب ہے، تنگی آئی، پھر میں چاچا جی کی گلاں کردے پئے ہو، اچھا جدو تسی ابو جہل دے لشکر واسطے نکلن دی تیاری کر رہے سو تے سارے تواڈے پتر نکل آئے باہر تے تسی میری چاچی نو کلیاں اندر جا کے کیڑی گل کیتی سی؟ کان کھڑے ہو گئے، ہاں محمد سونا مدینے، یہ گل ساڈی مکے دے اپنے گھر وچ بازار وچ بھی نہیں، گلی وچ بھی نہیں، گھر دے بھی اگلے کمرے وچ میں تے میری بیوی گلاں کر رہے ہیں، وہ بھی ہولی ہولی، انہوں نے کیویں پتہ لگا؟ انہوں نے آخیا کی ایسی گلاں کرتے، تسی میری چاچی ام الفضل نو کی آخیا سی؟
تسا آخیا سی زندگی دا پتہ کوئی نہیں، جے میں قتل ہو گیا نا اتنے ماریا گیا جنگ تے اے پیسے فلانی فلانی تھان تے رکھے نے وہ میری اولاد ونڈ دی تے وہ ہون کڈو نا، وہ دیو فدیہ۔ حضرت عباس کو جواب ہی کوئی نہیں، انہاں آخے تے گلاں بڑیاں بھیجدیاں معلوم ہوندا ہے سونے دا رابطہ عرش والے نال۔ یہ اتوں خبر آ رہی ہیں اخبار غیب، اخبار غیب، اللہ اکبر۔ یہ تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ دے رسول عالم الغیب نے جی اونٹڑی حضور دی گم ہو گئی، لو یہ بھی بھلیکھا لا دی۔ زالت ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یزید بن الاسید، اونٹنی گم ہو گئی، ایک کافر جس دا نام زید بن لسیت ہے، وہ کی کہندا ہے زعم محمد انہ نبی یخبرکم عن السماء وہو لا یعلم این ناقتہ۔ محمد دعوے کرتا ہے میں نبی ہاں، میرے کو آسمانہ دیاں خبراں ہوندیاں نے، اور ولا یعلم اینا جان دے نہیں اینا ناقتہ، اینا ناقتہ، پتہ ہی نہیں یہ دی اونٹنی کتے، خبراں آسمان دیاں دیتا ہے، زمین تے اونٹنی گم ہو گئی ہے، وہ پتہ نہیں صبح لگتا ہے کتے۔ چنگا نبی آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں کدو دعویٰ کرنا کہ میں غیب جاننا، غیباں دے جاننے والی ذات اللہ دی ہے، مگر مینوں اللہ نے جبریل کر کے دس دیتا ہے میری اونٹنی فلانی وادی دے اندر ایک ککر دی ٹہنی نال او دی نتھ جڑی ہے نا او دی واگ وہ نکیل دی رسی وہ ٹہنی نال وڑی گئی ہے، مجبور ہو کے بیچاری اتنے کھڑی۔ اس وحی دے ذریعے دیتی ہوئی خبر دے مطابق میرے مصطفیٰ نے صحابہ نو کلیا اور اس سے حالت اونٹنی نو پایا۔ اللہ اکبر۔ غیب دیاں خبراں کون جاننے والا ہے؟ اچھا تینوں نہیں یقین آتا تے آپ بغداد والے پیر کو تینوں فتویٰ نہ لے دیا، اونا دی کتاب دا حوالہ مفتوح الغیب۔ پیر صاحب فرماندے نے مجلس نمبر 18 مطبوعہ نولک شور، فرماندے نے ذرا پیر صاحب دا عقیدہ نوٹ کرنا، کہندے نے میں یا تاقیدوں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فہو کافر۔ جیڑا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے یہ عقیدہ رکھے کہ آپ ہر قسم دا غیب جانتے نے وہ کافر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، پیر صاحب کہہ رہے ہیں۔ تسی کھیرا کھاؤ جی، اللہ اکبر۔ پیر صاحب دے عقیدے مطابق ساڈا عقیدہ، ہاں میں ضرور کہاں گا اخیر تہاڈی پیر ساڈا۔ اللہ اکبر۔ کتے یارویں نت پکانی غیر اللہ نظر چڑھانی، اے پئی خاص حرام کھوانی، اے کہندائی رب جبار نی ایک دن مر جائیں گی، اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن۔ اللہ نہ قبرہ تے چاڑ دوشالے نی، نہ قبرہ تے چاڑ دوشالے نی، اے آکھے کملی والے نی جیڑی قبران تے دیوے بالے نی جیڑی قبران تے دیوے بالے نی او دے گھر لعنت دا ہار نی ایک دن مر جائیں گی۔ اللہ اکبر۔
اللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو سانو عقیدہ توحید عطا کیتا ہے اللہ تیرا کروڑاں بار شکر ہے سانو انہاں ہنیریاں چوں کڈ لیا تیرا شکر مولا ہمیشہ گزاراں تیرا شکر مولا ہمیشہ گزاراں تیرا نام ہر دم پکاراں پکاراں تو ساڈے تے انعام کیتے ہزاراں میں کی دساں گن گن کے ہیں بے شماراں تو نبیاں نو کل کے ہدایت سکھائی تے تبلیغ نیکاں دے راہوں پہنچائی نبی جے نہ ہوندے خدا دے پیارے نبی جے نہ ہوندے خدا دے پیارے صحابی نہ ہوندے چمک دے ستارے نبی جے نہ ہوندے خدا دے پیارے صحابی نہ ہوندے چمک دے ستارے امام جے کرنے کو ہوندے نصارے ولی جے نہ ہوندے خدا دے دلارے اساں جنوں پا کے مڑی پوجنی سی تے پتھراں دی مورت کھڑی پوجنی سی اللہ دا شکر ہے اے صحابہ دا ساڈے تے احسان ہے جنہاں نے ساڈے تک دین پہنچایا ہے ہن میں اس مدرسے دے چند طالب علماں دا تعارف انشاءاللہ آئندہ جو میں پیش کرانگا وہ کیسے ہیرے سن وہ کیسے ہدایت دے درخشندہ تابندہ چمک دے دمک دے تارے سن وہ کیسے ارشد تلامزہ سن وہ کیسے شمع رسالت دے پروانے سن وہ کیسے محبوب خدا دے سچے جانسار فداکار سن وہ کیسے اطاعت گزار اور وفا شیار سن اللہ انہاں دے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اور اللہ انہاں دے نقش قدم تے سانو ساری زندگی چل کے گزارنے دی توفیق عطا کرے چند بھائیہ رکایات نے عبدالوحید صاحب دی والدہ محترمہ صاحب فراش نے اچھا جی اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اعظم انصاری صاحب بھی بیمار میں اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے حاجی ریاض احمد صاحب فرنیچر والے وہ بھی بیمار میں اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اسی طرح یوٹیوب دے امجد سی ڈی سینٹر دا اعلان ہے کہ اسلامی بیانات اور خطبات جمعہ سن واسطے برادرم امجد فاروق یزدانی صاحب دا جو یوٹیوب سینٹر ہے یعنی امجد سی ڈی سینٹر دے نام تو تسی رابطہ کر سکتے ہو انہوں دا فون نمبر 0374 ادھر کے تسی رابطہ کر کے سیڈیز وغیرہ لے سکتے ہو یو ایس بی وغیرہ حاصل کر سکتے ہو اے راشد صاحب اور انہوں نے اہل خانہ واسطے جو کہ بیمار نے سارے اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے احسان حمید صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اے کہ جی دعائیہ رکایا اللہ نے کاروبار برکت عطا کرے ترقی عطا فرمائے اور پھر اللہ انہوں نے مسجد وچ زیادہ زیادہ چندہ دینے بھی ترقی عطا کرے انہوں نے کاروباری پریشانیاں دور فرمائے اللہ انہوں نے قرضہ بھی اتارے اور بہتر اسباب مہیا کرے اس مسجد نمازی فاروق صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے اور پھر مسجد جا کے باقاعدگی نال باجماعت نماز ادا کر سکن چودھری سلیم گجر صاحب بھی ٹھیک نہیں طبیعت انہوں نے ناساز ہے اور انہوں نے چوٹ لگی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اسی طرح آخر تے دو بیمار بیلا ہے نا انہوں والے صحت کی دعا کرنی چاہیے جناب مسجد ہے مسلم مسجد بیلنے ایک بیلنے ماشاءاللہ یہ اماؤنٹ دیکھو جی 74,362 روپیہ ڈیو ڈیٹ مقررہ تاریخ اور دوسرا بل ہے
27,500 میرا خیال ہے 14 روپیے. ہاں جی ایک ٹوٹل تے میرا خیال ہے لاکھ تو اتنے بن جاتا ہے. تو مخیر آپ اگے درخواست ہے کہ تھوڑے جے وقت دے اندر ذرا جلدی جلدی چندہ جمع کراؤ. یہ اللہ دے گھر دا بل ہے. تہاڈیاں قبراں اللہ روشن کرے گا, تہاڈی آخرت روشن ہوے گی. اور یہ سمجھ لو کہ جنت کی ایک ٹکٹ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. جتھے لوگ آ کے اتنے اذان ہوندی ہے, اتنے جماعتاں ہوندیاں نے, اتنے مدرسے دے وچ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں اور علماء کرام دے دروس قرآن ہوندے نے. گویا کہ سارا عبادت دا سفر ہے. تے اسی اپنے گھراں دا کتنا فکر مند ہونے ہاں. یہ اللہ دا گھر ہے. یہ وجہ روشنیاں جہاں نا یہ تھوڑے تعامل نال جاری نے. اور انشاءاللہ یہ روشنیاں مسلم مسجد وچ نہیں رہنیاں, یہ قبر دے اندھیریاں میں جان گئے انشاءاللہ. آؤ اپنی قبراں منور کرنے واسطے کون ہے جو اس وقت قبر جو ویرن کرائے فوری طور پہ ویرن کا آرڈر دے اور اعلیٰ مٹیریل دی ویرن ہوئے, اعلیٰ قسم دے بلب اور ٹیوباں لگن. وہ دے اللہ فکر آ لے گا نا, اصل صرف پیسے جمع کرائیں انشاءاللہ. اللہ بہترین ویرن کرے گا. قبریں روشن ہون گیاں تو جلدی میرے سارے دوست احباب بزرگ بہناں مائیاں کھل کے تعامل فرماؤ اپنی قبراں روشن کرنے واسطے, آخرت نو بہتر بنانے واسطے, اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے واسطے. جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ. کچھ ضروری نہیں کہ نوٹ 5,000 دا ہوئے یا 1,000 دا ہوئے, جنہ بھی ہے وہ جمع کرا دے اور لین چ لگ جاؤ, کوئی پیچھے نہ رہ جائے. پاویں 10 روپیے میں بھی پیش کرو. جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہاں جی قاری صاحب جی رکھ دو. جزاک اللہ ماشاءاللہ. پہنا واسطے بھی میں درخواست کراں گا کہ تسی بھی اپنے جذبہ جود و سخا نو بروئے کار لیاؤندے ہویاں اس کار خیر دے اندر, اس صدقہ جاریہ دے اندر اپنا حصہ بقدر استطاعت ضرور شامل فرماؤ اور اپنی آخرت نو بہتر کرو. جزاکم اللہ احسن الجزا. اتوں وجہ نوٹاں دی بارش ہونی کیوں میرے جتنے پہ چلائیے جنہ دیر اتوں بارے والے رحمت دیا کڑیاں نہ ٹکن تو بہار نہیں ہوتی بارہ تے فصل آنے. اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ